بات کو بھی ایک ہفتہ نہیں گزرا. کریڈیبلٹی کا جہاں تک سوال ہے, آپ کی کریڈیبلٹی فارم 47 اور 45 کے اوپر پہلے ہی داغدار ہے. آپ کے الیکشنز کے اوپر آپ داغدار ہیں. آپ نے اس حرکت کے بعد آپ وہ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو بیٹھ کے لتاڑتے ہیں, بیٹھ کے مطلب بھگو کے جسے کہتے ہیں نا, آپ کو مارا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, آپ کی کہیں بھی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اتنا بڑا بھنڈ مار دیں کہ آپ اسی پارٹی کے ساتھ جو پوری دنیا کے اندر بیٹھ کے آپ کو اس معاملے پہ ٹارگٹ کر رہی ہے, آپ انہی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس پہ بھی سلوٹ ہے ان لوگوں کو. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ جیل اتھارٹیز اس بات کو ڈینائی کرتی رہی. جیل اتھارٹیز کے مختلف صحافیوں نے ذرائع سے جب ان سے پوچھا, انہوں نے مکمل ڈینائی کیا. جی سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں مان رہا, کوئی بھی نہیں مان رہا کہ جی ایسا کچھ ہوا ہے. انٹل آنلیس تارڑ صاحب کا یہ بیان نہیں سامنے آیا. آپ کے اوپر بار بار جیل اتھارٹیز کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ مختلف قسم کی خبریں چلتی ہیں ان کی ہیلتھ کو لے کے, ان کی کنڈیشنز کو لے کے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے جیل اتھارٹیز کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے اس ساری چیز کے بعد؟ ایبسلیوٹلی. چوتھی بات, ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی. میرے پاس آن دا ریکارڈ میرے پاس بیان موجود ہے, پمس کے ترجمان نے ہم سے بات کی اور انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہوا. میرے پاس آن دا ریکارڈ موجود ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے پمس کے ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے جو بیسکلی اس بات کو ڈینائی کرتے رہے. مطلب آپ تو کل کو کوئی بھی علاج کریں گے, آپ کی کریڈیبلٹی ہے کیا اب آج کے بعد؟ اور پانچویں چیز, مختلف لیگل کیسز ہیں. اب یہ آپ کا شعبہ بنتا ہے, مختلف لیگل کیسز ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں جی ان کو لے کر آئیں, ان کو پیش کریں. یہاں پہ حکومت کہتی ہے جی سیکورٹی کا ایشوز ہے, ہم نہیں لا سکتے. یعنی آپ اگر سیکورٹی کے ایشوز کو ہینڈل کرنا چاہیں تو عمران خان صاحب کو پٹیالہ جیل سے باہر لا سکتے ہیں. آپ نے اب یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. اگلی دفعہ اب جب وہ کورٹ کا کیس لگے گا اور آپ پوچھا جائے گا یا کہا جائے گا, کوئی جج آپ کو کہے گا کہ جی عمران خان صاحب کو پیش کریں, اب آپ وہاں پہ جا کے یہ کہیں گے نہیں جناب سیکورٹی کے ایشوز ہیں. آپ سیکورٹی کو ہینڈل کرتے ہوئے ان کو وہاں پہ لا سکتے ہیں. آپ نے ان کا علاج کرایا ہے وہاں پہ, واٹ ایور یو ڈیڈ, ہاؤ ایور یو ڈیڈ اٹ, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. سو میری نظر میں آج بھی سمجھتا ہوں, ہم چاروں صحافی یہاں پہ موجود ہیں, لیکن میری نظر میں یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے اس گورنمنٹ کا کہ مطلب میرا خیال میں جب سے گورنمنٹ بنی ہے اس سے بڑا بلنڈر شاید وہ نہیں مار سکتی. اچھا, اور انہوں نے عمران خان صاحب کے معاملے کو ہینڈل کرتے ہوئے. کیا حکومت عمران خان کو ہاسپٹل لے کر گئی؟ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کے منظر عام پر آتے ہی حکومت سر پکڑ کے بیٹھ گئی. کیوں حکومت کو عمران خان کی رپورٹ دیکھ کر حکومتی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے؟ حکومت نے کون سا بلنڈر مارا ہے؟ منصور علی خان نے آخرکار زبان کھول دی اور حقیقت سامنے لے آئے. آئیں پہلے ویڈیو دیکھیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, کتنے مزے کی بات ہے کہ اس آدمی کا نام لینے سے آپ کو روکا گیا تھا اور آج آپ اس پروگرام میں اس کا کتنی مرتبہ نام لے چکے ہیں. روکنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا پاسیبل ہے اور کیا پاسیبل نہیں. کل پی ٹی وی کے لوگوں نے اسکرین شاٹس شیئر کیے ہوئے تھے کہ جی عمران خان صاحب کا جو بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے وہ لوگوں نے اس کو اسکرین شاٹ شیئر کیے کہ جی وہاں عمران خان صاحب کا نام چلا ہے اور وہ پورے وہ طرف پٹے چلے پی ٹی وی کے. وہ میں نے ٹویٹر پہ دیکھے, ناٹ دیٹ آئی obviously watched it myself, لیکن وہ میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھے. تو یہ جتنی ہم نے اس کے اوپر اپنی طرف سے ارکریزی کرنے کی کوشش کی ہے, میرے خیال میں اس پورے ایشو کو اگر افتخار صاحب پھر اگر ہم اس معاملے کو کنکلوڈ کر سکیں تو وہ یہ ہے کہ سب نے, منصور صاحب نے کہا بلنڈر ہے, کلاسا صاحب نے 4 پوائنٹس وہ بڑے وائٹل گنائے, آپ نے کہا یہ حماقت ہے. مطلب اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ تمام جو اس کے اینگل ہو سکتے ہیں ممکنہ وہ ڈسکس ہو گئے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو آج کے پروگرام میں پوائنٹ ریز کیے ہیں, کیا ہم کسی کے کہنے پہ یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں یا یہ جینون ہے, یہ حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں ہے. مثلا یہ سوال جو پہ کیا گیا کہ عمران کی فیملی کو کیوں نہیں بتایا گیا, دس از اے ویری فنڈامنٹل, اٹس اے ویری سیریس کوسچن. ایگزیکٹلی, بالکل they must have been told. لے گئے تھے اور خفیہ رکھنا چاہتے تھے, لیکن ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا کہ ہم آنکھ میں کتنے ٹیکے لگا رہے ہیں, اس کی نوعیت کیا ہوگی. یہ مریض پتہ ہے آپ کو, ایک فکر آپ سب چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کی مرضی سے یہ ہوا. دس ورڈ ہیز بین یوز بائی سم گورنمنٹ, کسی آدمی نے کہا کہ کیونکہ دستخط کرنے پڑتے ہیں آپریشن سے پہلے, اور وہ دستخط کرتا ہے مریض یا مریض کا کنسنٹ ہوتی ہے. یس کنسنٹ, یا مریض کا جو لواق ساتھ جاتا ہے.
اب اس مریض کے ساتھ لواق بھی وہاں پہ ہاسپٹل میں نہیں ہے، تو اب یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ ڈو یو تھنک اس کے اوپر تحریک انصاف، کیونکہ ابھی میں رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تحریک انصاف کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کی جو اسٹیچر ہے اس کے مطابق اگر ان کا علاج کہیں اور ہونا ہے معالجین کے مطابق تو ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ انڈر پریشر آ گئی ہے ود آل دس، یا نہیں دے ول شرگ اٹ آف اینڈ موو فارورڈ؟ یہاں پہ میرا خیال ہم 2-2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں، مطلب اس وقت اس سے بڑا جو ریکشن والی بات آپ نے کی ہے، اس سے بڑا ریکشن کیا ہو سکتا تھا کہ وہ لے کر آئے تھے یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا صاحبہ جو ہیں 10-15 ہزار بندہ لے کر آئی تھی، کچھ بیچارے یہاں پہ مارے بھی گئے تھے، ویری انفارچونیٹ، کچھ زخمی ہوئے تھے یہاں پہ، مار پٹائی گرفتاریاں، اس سے تو بڑا واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ناظرین، منصور علی خان نے بالکل ٹھیک کہا کہ حکومت کی کریڈیبلٹی پہلے ہی داغدار ہے۔ یہ سب فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے حکومت کے ہر عہدیدار نے جھوٹ بولا عمران خان کی آنکھ کے علاج کے حوالے سے، اور اب تو یہ حکومت پوری دنیا میں بدنام ہو چکی ہے۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔